اس آخری جمعہ کو عالمی طور پر یوم بیت المقدس کے نام سے منایا جاتا ہے. ہر سال رمضان کا جو آخری جمعہ ہوتا ہے وہ یوم قدس ہوتا ہے, یوم القدس. بیت المقدس کی بازیابی کی یاد میں اور اس کی عیسائی میں آج کا دن پوری دنیا کے مومنین مناتے ہیں. فادرز ڈے ہے, مدرز ڈے ہے, یعنی چلڈرنز ڈے ہے, پتہ نہیں کون کون سے ڈے ہے, لیکن بیت المقدس کا جو دن ہے وہ رمضان المبارک کے آخری جمعہ کو. میرے عزیزوں, آج مجھے بیت المقدس کے سلسلے میں آپ کو کچھ بیداری لانے کی ضرورت ہے. آپ یہ اگر سمجھتے ہو کہ ان سے ہمارا کیا تعلق ہے, وہ فلسطین کی بستی میں ہے, ہم یہاں ہندوستان میں ہیں. پوری دنیا کے مسلمانوں کا تعلق بیت المقدس سے ہے حدیث رسول کے مطابق. اور آپ کو وہاں کے حالات یوں سمجھ لیں کہ ایسی ہے کہ وہاں بخار چڑھے گا تو پوری کائنات کے مومنین میں بخار آنا ہے. وہاں کے حالات جو بھی تبدیل ہوں گے اس کا اثر پوری دنیا کے مومنین پر ہونا ہے. ہمارا رشتہ وہاں سے مضبوطی کے ساتھ جڑا ہے. وہ انبیاء کی سرزمین ہے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کئی حدیثیں فلسطین اور بیت المقدس کو لے کر کے جو قیامت کے قریب ہونے والی ہیں وہ بشارتیں بھی ہیں. میں تھوڑی سی تاریخ آپ کے سامنے رکھوں میرے عزیزو. آج وہ بیت المقدس جو مومنین کا قبلہ اول رہا, 17 مہینے تک میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے. پھر مدینہ طیبہ میں بیت المقدس کی بجائے قبلہ تحویل ہو گیا خانہ کعبہ کی طرف. اس بیت المقدس میں روایات کے مطابق 30,000 کے قریب انبیاء اکرام علیہ السلام آرام فرما ہے. 30,000 کے قریب انبیاء اکرام وہاں پر دفن ہیں. اب قرآن جس کے بارے میں کہتا ہے الذی بارکنا حولہ, سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ. پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندہ خاص کو, اپنے نبی کو سفر کرایا معراج کا, مسجد حرم سے مسجد اقصی تک. مسجد اقصی کا ذکر آیا ہے 15ویں پارے کے شروع میں, اور مسجد اقصی تک سفر کرایا. کون سی مسجد؟ اللہ فرماتا الذی بارکنا حولہ, جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں, جس کے ارد گرد برکتیں رکھی ہیں. آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ بیت المقدس کو جاننا کیوں ضروری ہے؟ یہی سوال حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ, ہم مومنوں کی ماں سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا تھا افتنا یا نبی اللہ عن بیت المقدس. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فی بیت المقدس, بیت المقدس کے بارے میں آپ ہمیں کچھ ارشاد فرما ہے. وہ کیا ہے, ہمارے لیے کتنی اہمیت کا حامل ہے بیت المقدس؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا انہ ارض المحشر والمنشر, وہ زمین تمام لوگوں کے حشر کی جگہ ہے, محشر قائم ہونے کی جگہ فرمایا میرے آقا نے. سب کے جمع ہونے کا سب سے آخری جس زمین پر سارے لوگ جمع کیے جائیں گے وہ بیت المقدس کی زمین ہوگی. حضرت میمونہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے متعلق کوئی فضیلت؟ فرماتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم من احل بحجۃ او بعمرۃ من المسجد الاقصى الى المسجد الحرم غفر اللہ له ما تقدم من ذنبه او وجبت له الجنہ او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے آقا فرماتے ہیں جس نے مسجد اقصی بیت المقدس سے عمرے کا یا حج کا احرام باندھا اور مسجد اقصی سے مسجد حرم تک آیا, عمرہ کیا یا حج کیا, جو کچھ بھی پچھلے زندگی میں کیا تھا اللہ سب معاف فرمائے گا. اور روایت میں یہ بھی وجبت لہ الجنہ, اس کے لیے جنت واجب ہو جائے گی. اس سفر کے بارے میں اب سنو, سب کی استطاعت تو نہیں ہے. حضرت بی بی میمونہ نے یہی سوال کیا کہ جس کی طاقت نہ ہو میرے آقا وہ کیا کرے, بیت المقدس نہیں جا سکتا. سنو, اگر اس کی اہمیت سارے مسلمانوں کے لیے نہ ہوتی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں فرماتے وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَلْيَهْدِ زَيْتَهُ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کسی کی طاقت نہیں ہے تو وہ تیل, تھوڑا تیل تو اس کے پاس ہو سکتا ہے, وہ تیل ہدیہ کر کے بیت المقدس بھیجے تاکہ بیت المقدس میں تمہارے بھیجے ہوئے تیل سے اگر چراغ بھی جلایا گیا یہ ثواب اس کو بھی ملے گا, عمرے کا ثواب ملے گا. یہ حدیث پاک میں ہے کہ اگر تمہارے یہاں سے ہدیہ کیے ہوئے بھیجے ہوئے تیل کو بیت المقدس میں کسی نے چراغ میں روشن کیا تو فرمایا گیا
اس کے برابر اسے بھی ثواب ملے گا. یہ یوں ہی نہیں میں عرض کر رہا ہوں میرے عزیزوں, اس کی اہمیت کا اندازہ آپ کو ہونا چاہیے.